کہ کریم طبقہ جو ہے یہاں تشریف فرما ہے، ہر ایک کی بات سننے اور عمل کرنے کے لائق ہے۔ اللہ نے بے شمار علم سے عمل سے نوازا ہے، لیکن وقت نہیں ہے کہ ہم سب کو سن سکیں، اس لیے ترتیب میں حضرت مولانا ابو عبیدہ مفتی ابو عبیدہ صاحب سے گزارش کی جائے گی انشاءاللہ کہ وہ چند کلمات کچھ نصیحتیں ایک آدھ منٹ کی، ایک دو منٹ کی، اور پھر وہ دعا کرا دیں گے انشاءاللہ۔ میں اس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ معقر علماء اکرام، معزز حاضرین اور میرے عزیز طلبہ، یہ وقت خطاب اور خطبہ کا نہیں ہے۔ ہمارے درمیان ہمارے بہت ہی متبحر علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، حکم کی تعمیل میں بندہ حاضر ہو گیا۔ ایک بات عرض کر کے انشاءاللہ دعا کروں گا۔ ہم لوگ جب بھی تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب آپ قرآن پڑھیے تو اللہ کی پناہ میں آ جائیے، اور پڑھتے ہی شروعات ہی ہم کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم غیر محفوظ ہیں، ہماری حفاظت نہیں ہے، ہم بڑے سے بڑے چہار دیواری میں چھپ کر کے بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتے ہیں۔ انسان اگر جو ہے بلٹ پروف پہنے ہوا ہے تو گولیوں سے تو بچ جائے گا، لیکن توپ سے نہیں بچ سکتا ہے، اور اگر کمزور دیوار کے پیچھے ہے تو راکٹوں سے محفوظ نہیں ہو سکتا ہے۔ بنکر کے اندر چھپا ہوا ہے تو اوپر سے گرنے والی جو آتش ہے، جو آگ ہے، اور بڑے بڑے جو بم ہے، اس سے نہیں بچ سکتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی دیوار نہیں، کوئی ایسا حجاب نہیں جو انسان کو شیاطین سے بچا جائے۔ ایک ہی وہ ذات ہے جو اللہ کی ذات ہے کہ اس کی پناہ میں آ کر انسان محفوظ رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی، اولیاء کو بھی اور انسانوں کو بھی سکھایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، یہی تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حقیقت میں انسان اس دنیا کے اندر قید خانے کی زندگی جی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں سے اتر جاؤ، سب کے سب اتر جاؤ۔ انسان دنیا میں چلے آئے، اب جہاں سے یہ اترے ہیں وہاں چڑھنے کے لیے رسی کی ضرورت ہے، جس رسی کو مضبوطی سے تھام کر انسان اپنی اصل جگہ تک پہنچ سکتا ہے، جنت تک جا سکتا ہے۔ وہ رسی ہے وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب یہ مضبوط رسی ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم یہ مضبوط رسی ہے، اس کو جو ہے مضبوطی سے پکڑو گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنا ہے کہ پوری انسانیت قرآن کریم سے وابستہ ہو جائے، صرف مسلمان نہیں، انسان جب تک قرآن کریم سے جڑے گا نہیں، جب تک اس سے مربوط نہیں ہوگا، گمراہی کے دلدل سے اور دنیا کے عذاب سے نہیں نکل سکتا۔ اس کے لیے مدارس کی خدمت کرنی ہے، علماء کی خدمت کرنی ہے، اور حفاظ کا اکرام اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح سے ہم لوگوں نے آج دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک بات اور یاد آ گئی، عرض کر دوں، اس وقت عظیم تحریک کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی تحریکیں چل رہی ہیں، جمعیت علماء ہند ہے، اس کے علاوہ ہم لوگوں میں سب سے مقبول جو نظام ہے وہ تبلیغی جماعت کا نظام ہے، جو تقریباً 120 سال سے ہمارے درمیان چل رہا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیدائش 1885 عیسوی، وفات 1944 عیسوی۔ اللہ نے ان سے بڑا کام لیا۔ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ ان کے والد حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گئے کہ مجھے بیعت فرما لیجئے اور کچھ اذکار و اوراد وظیفہ دے دیجئے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کے اندر جو اتباع سنت ہے، جس مقام پر آپ پہنچ چکے ہیں، اس میں اب مزید وظیفہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، ان کا نام ہے بی صفیہ۔ جب ان کا نکاح ہوا اس کے بعد حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی مولانا یحییٰ صاحب کی پیدائش ہوئی۔ ان کو دودھ پلاتے پلاتے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حافظ قرآن ہوئی۔ وہ خاتون جس کا نکاح ہوا اور ابھی ایک لڑکے کی ولادت ہوئی اور اس کو دودھ بھی پلا رہی ہے اور قرآن بھی یاد کر رہی ہے، تو قرآن کریم کو یاد کرنے کا جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو حفظ کا رواج ہوگا گھروں میں۔ اور عام معمولات ان کے یہ تھے کہ روزانہ ایک منزل تلاوت کرتے تھے، ایک منزل۔ رمضان مبارک میں معمول یہ تھا کہ 40 ختم قرآن پڑھتے تھے۔ بی صفیہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ مرحومہ، تب جا کر کے ایسے محرک اور ایسے مقبول لوگ دنیا کے اندر آتے ہیں۔ تو آج ہم یہ عہد کریں کہ گھروں میں قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، یاد کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ وہی اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں نگاہیں دی، قلب اور دماغ دیا، قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ اللہ نے قوت حافظہ اور دماغ دیا ہے، تو پہلا مصرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو یاد کریں گے انشاءاللہ، ادارے سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ، حفاظ علماء کی خدمت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جمعیت علماء کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے، مدارس کی کاوشوں کو، خانقاہوں کی محنتوں کو اور دعوت دین کی تحریکوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا ہو جائے۔ حضرات، ایک تسامح ہوا، بھول ہوئی، اور وہ بھول نہیں بلکہ اس کو خاص طور پر ہم نے رکھا کہ جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں ان کے لیے میں نے خاص انداز میں ان کے استقبال کے لیے میں نے موقع رکھا ہے۔ میں جناب حافظ عارف صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ حضرت مولانا و مفتی ابو عبیدہ صاحب کو شال پوشی کر کے ان کا استقبال کریں۔ اور ہمارے استاذ محترم، بار بار کہہ رہا ہوں، استاذ الاساتذہ حضرت قاری صہیب صاحب، ان کو ان کا شاگرد خود شال اڑائے گا۔ قاری صہیب صاحب، آپ دعا ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد کھانے کا پروگرام چلے گا۔ آئیے۔ الحمدللہ رب العالمین، لک الحمد یا اللہ، لک الشکر یا اللہ، انت الہ لا الہ الا انت، انت الرحمن وانت الرحیم، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد بعد ما ترضى ولک الحمد کیف ما تحب وترضى یا کریم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه۔ اللهم ربنا إننا نحن عبادك وأبناء عبادك